خطبہ حاجہ کے بعد سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 کو آپ نے سماعت فرمایا، اور اسی نسبت سے ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں اس عنوان کی تفصیلات میں جانے سے پہلے اس عنوان کو دو طرح سے اگر ہم سمجھیں تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ سوال کسی غیر مسلم کی طرف سے ہماری طرف آ سکتا ہے، ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس نے ہم سے سوال پوچھا، تو اس کا جواب ہے یہ عنوان نمبر 1۔ اگر وہ ہم سے سوال نہ بھی پوچھے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اس کو پہنچانا ہے کہ اس کو بھی اللہ کی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو گویا برعکس ہم اس سے کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ بات ایک ہی ہو گئی۔ اس نے ہم سے سوال پوچھا کہ آپ اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں، یا ہم نے ان سے کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں تمہیں پتہ ہے؟ ان دونوں کا جواب ہے یہ۔ اور دوسرے، ایک مسلمان جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اسے معلوم ہو جائے، اسے بھی معرفت ہو جائے، اسے بھی سمجھ آ جائے کہ ہم جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو کیوں۔ اور جو مسلمان بے عملی کا شکار ہے، یعنی اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، اسے بھی جاننا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کیوں کرنی چاہیے کہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس عنوان کے سوالیہ انداز کی وضاحت کے بعد اب آئیے ہم اس عنوان کی تفصیلات کی طرف دھیرے دھیرے بڑھیں۔ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس کا سادہ سا جواب تو یہی ہے جو یہ آیت ہے سورہ ذاریات کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ یہ سادہ سا جواب ہے۔ اب مزید اس کی وضاحت کے لیے، اس کی تفصیل کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، پرپس فل پیدا کیا ہے، بغیر مقصد کے نہیں پیدا کیا۔ اور اس حوالے سے آپ کسی بھی چیز کے اوپر نگاہ ڈالیں، چاہے درخت کا ایک پتا کیوں نہ ہو، اگر آپ غور کریں کہ درخت کے اوپر یہ جو پتا ہے اس کے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے، تو وہ اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد کو بتائے گا۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ورکش دفتر است معرفت کردگار۔ یعنی درخت کا ایک سبز پتا بھی وہ خالق کائنات اس کو پہچاننے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جس خالق نے اس پتے کو بنایا ہے، اس کو تخلیق کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ پتا جو درخت کے اوپر ہے سورج کی روشنی کو جذب کرتا ہے اور اپنے اندر غذا پیدا کرتا ہے، اور وہ غذا پتوں کے راستے سے، تنوں کے راستے سے جڑوں تک پہنچتی ہے، اور اس سے جڑیں طاقتور ہوتی ہیں اور زمین میں اور گہری جاتی ہیں، پانی کو سینچتی ہیں اور آخری پتے تک پانی پہنچاتی ہیں۔ اس کو سائنس کی زبان میں کہتے ہیں فوٹو سنتھیسس کا عمل۔ کھانا جو پتوں میں تیار ہوا جڑ تک پہنچا، اور جڑوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور پانی کشید کر کے زمین سے آخری پتے تک پہنچایا۔ گویا کہ ایک عمل جاری ہے درخت کے اندر۔ یہ ایک مثال سامنے رکھی گئی
ایسے ہی آپ کائنات کی کسی بھی چیز کے اوپر نگاہ ڈالیں، غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو قرآن میں الگ الگ انداز میں بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے اللہ کے عقل مند بندے، سمجھدار بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نبیوں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، تو ان کے الفاظ کو قرآن کے اندر نقل کیا گیا ہے سورہ آل عمران میں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے کسی بھی چیز کو عبث اور باطل اور بیکار نہیں پیدا کیا، بلکہ ہر چیز کو مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو پہلی بات کیا ثابت ہوئی کہ اللہ نے ہر چیز کو مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ حقیر سے حقیر چیز کو آپ دیکھ لیں، اس کو اللہ نے مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ نمبر 1، پوری کائنات جو ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں کوآرڈینیشن کرتی ہے، باہمی ربط رکھتی ہے اور کوئی نتیجہ برآمد کرتی ہے۔ لہذا مثال کے طور پر وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ وہی وہ اللہ تعالیٰ ہے جو آسمان سے بارش کو برساتا ہے، آسمان سے بارش کو برساتا ہے۔ آسمان کے ساتھ کوآرڈینیشن کیا اس بارش کے پانی نے، اور اس کے بیچ میں جانے کتنی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں۔ وہ بارش زمین کے اوپر برسی اور مردہ زمین زندہ ہو گئی، ہری بھری ہو گئی۔ اس طرح یہ پوری کائنات ایک دوسرے کے ساتھ میں کوآرڈینیشن کرتی ہے اور کچھ نتیجہ برآمد کرتی ہے۔ اس طرح کائنات کو اللہ نے مقصد کے ساتھ پیدا کیا، اور جتنی چیزوں کو پیدا کیا وہ باہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے، تعاون کرتی ہے اور کوئی نتیجہ دیتی ہے۔ جو نتیجہ وہ دیتی ہے اس سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے۔ بارش برستی ہے، کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ ہم کو۔ زمین سے اناج اور ہریالی اگتی، کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ ہم کو۔ معلوم ہوا کہ یہ پوری کی پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے، بامقصد پیدا کیا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتی ہے، کوئی نتیجہ برآمد کرتی ہے، اس کا فائدہ ہم کو پہنچتا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیے، جب ہر چیز کو اللہ نے مقصد کے ساتھ پیدا کیا تو پھر ہم کو کس لیے پیدا کیا؟ سوال جو ہمارا عنوان بھی ہے، ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ افحاسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے تم کو عبث اور بیکار پیدا کیا ہے؟ ہم نے درخت کے ایک پتے کو تک عبث اور بیکار نہیں پیدا کیا، تو پتے کے مقابلے میں اور ایک باریک حقیر سے کیڑے کے مقابلے میں تم کو جو پیدا کیا کہ تم اپنی تخلیق کو ایک بہترین تخلیق دیکھتے ہو، تو تمہیں ایسے ہی عبث پیدا کیا، بیکار پیدا کیا۔ افحاسبتم انما خلقناکم عبثا۔ اب دیکھیے کہ ان تمام کے تمام سوالات کے جوابات کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا، اس کا جواب کون دیتا ہے؟ اس کا جواب اللہ کے انبیاء دیتے ہیں کہ تم کو کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ نبی کے علاوہ اس کا کوئی بھی انسان جو غیر نبی ہے جواب نہیں دے سکتا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے اپنے رسولوں کو، اپنے فرستادہ یعنی پیغمبروں کو چنتا ہے۔ اللہ یجتبی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اپنا رسول منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، اور اپنی مرضیات کو، اپنے پیغامات کو اس نبی کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچاتا ہے، اور وہ نبی بتاتا ہے کہ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا۔ اب نوح علیہ السلام سے آپ چلیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، جتنے انبیاء دنیا میں آئے ان کے درمیان ایک زمانی وقفہ ہے،
ٹائم کے اعتبار سے ڈسٹنس ہے، ہزاروں سالوں کا، لاکھوں سالوں کا ڈسٹنس ہے، مگر ایک نبی جو آتا ہے اور صدیوں کے بعد دوسرا نبی آتا ہے، اس کے بعد دوسرا نبی آتا ہے، کسی کی باتوں کے اندر اختلاف نہیں ہوتا، اتنے گیپ کے باوجود سب ایک ہی بات کہتے ہیں، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ عبادت کے لیے۔ جبکہ دنیاوی کسی بھی علم کو آپ دیکھ لیجئے کہ 100 سال پہلے جو بات کہی تھی کسی فلسفی نے، کسی سائنسدان نے، 100 سال کے بعد دوسرا آ کر اس کی بات کو رد کرتا ہے۔ مگر نبیوں کی پوری اتہاس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سب کی ایک ہی بات ہے، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ اس کا جواب ایک ہی ملتا ہے، عبادت کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور پھر جو لوگ ان نبیوں کی باتوں پر ایمان لے آتے ہیں، جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت کا وہ حصہ ہم نے سنا، تو وہ عقل مند لوگ، اولو الالباب لوگ کہتے ہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو کہ وہ پکار لگاتا ہے کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو تخلیق کیا ہے، اس کو جتنی بھی صلاحیتیں دی ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو جس فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے وہ فطرت اسلام ہے، وہ اسلام کے مطابق اس کا نیچر ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ اس حقیقت کو اللہ کے نبی نے یوں بیان کیا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام فطرت کے اوپر، نیچر کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ او يُنَصِّرَانِ او يُمَجِّسَانِ او کما قال، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، یعنی ماحول اور اس کے ماں باپ وہ اس کی فطرت کو گویا کہ مسخ کرتے ہیں، اور غلط تعلیمات کے ذریعے سے، غلط عقائد کے ذریعے سے اس کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے۔ ورنہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اسلامی فطرت کے ساتھ، نیچر کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ایک آم کی گٹلی میں پورا آم کا درخت موجود ہے، اس کو مناسب زمین ملے، کھاد پانی ملے تو اس سے جو درخت نکلے گا وہ آم کا، اسی طریقے سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام کے ساتھ، اس کو اگر ماحول ملے، حالات ملے، تو اس کے اندر سے جو چیز نکلتی ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اور اسی کی دعوت انبیاء دیتے ہیں، اور جب یہ دعوت ان کے کانوں میں پڑتی ہے عقل مندوں کے، اولو الالباب کے، وہ فوراً لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آتے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں، تو نبیوں کی اس دعوت کے اوپر لبیک کہتے ہوئے کہ وہ بتاتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ یہ بات بھی بہت اہم ہے اس آیت کے اندر، جیسے اس کلمے کے ساتھ اس کو آپ جو ہے وہ تقابل کریں، کمپیریزن کریں۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، پہلے نفی ہے، پہلے ہر چیز کو رد کر دیا گیا، نہیں ہے کوئی معبود الا ایکسپٹ اللہ کو چھوڑ کر، یعنی پہلے جب ہر چیز کی نفی ہو گئی اس کے بعد اس بات ہو گیا تو بات میں بہت زیادہ وزن پیدا ہو گیا۔ اگر یہ بات ایسی ہو کہ اللہ ہی معبود ہے، اس سے زیادہ وزن کون سی بات میں پیدا ہوتا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود، صرف اللہ، اس میں زیادہ وزن ہے۔ ایسے ہی ہم نے نہیں پیدا کیا انسان کو اور جنوں کو مگر صرف اپنی عبادت کے لیے، یعنی ہماری پیدائش کا مقصد صرف خالصتاً اللہ کی عبادت ہے۔ اب سوچئے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی وہ مقصد اگر پورا نہ کرے تو اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ مثال کے طور پر یہ مائکروفون، یہ مائک کیوں بنایا گیا؟ اس کا ایک پرپس ہے۔ اگر یہ کام نہ کرے
اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اگر وہ ریپیئر نہ ہو اس کو اٹھا کے خربان میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جس چیز کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، یہ کام نہیں کر رہا۔ یہ لائٹ کیوں بنائی گئی ہے؟ اس لیے کہ روشنی نہیں دے رہی ہے۔ آپ نے اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کی، جب یہ ریپیئر نہیں ہوئی تو پھر آپ نے اس کو ہٹا دیا۔ ایسے ہی اگر ہم کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور ہم اگر اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں تو گویا اپنے پیدائش کے مقصد کو سرو نہیں کر رہے، پورا نہیں کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ جب کوئی آپ سے سوال کرے کہ جیسے میری پیدائش کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے، ایسے تمہاری پیدائش کا مقصد بھی صرف اللہ کی عبادت ہے، اور اگر میں اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو ہماری زندگی عبث ہے اور بیکار ہے، بغیر مقصد کے اگر ہم زندگی گزارتے ہیں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بندگی کے لیے آئی ہے، زندگی آمد برائے بندگی، بے بندگی زندگی شرمندگی۔ اگر انسان اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے تو اس کی زندگی ایک شرمندگی کی تعبیر ہے، وہ دھرتی کا بوجھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اس کے اوپر مسلسل جاری اور ساری ہے، اور وہ جس اللہ نے اس کو پیدا کیا اس کی عبادت نہیں کر رہا۔ لہذا اب آپ دیکھیں ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ اللہ کی صرف عبادت کرنے والے بھی بندے دنیا میں موجود تھے، ہیں اور رہیں گے، مگر ایسے بھی تو اللہ کے بندے ہیں کہ جو اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی عبادت کرتے ہی نہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ 3 کیٹیگریز ہو گئی۔ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اب ان 3 کیٹیگریز کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہلو کو ہم سمجھیں۔ دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی نہیں کرتے۔ ایک کیٹیگری یہ ہو گئی۔ دوسری، اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، اور کچھ ہیں جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ بیان کیا اور ان تینوں کیٹیگری کا ذکر کیا، تو ہم میں سے ہر انسان دیکھے کہ وہ کس کیٹیگری میں ہے۔ وہ صرف اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت تو نہیں کر رہا، تو معلوم کرے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو ہماری ربوبیت کرتا ہے اس نے اس کا جو ذکر کیا قرآن میں، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ، جنہوں نے بنا لیے ہیں، مِن دُونِ اللَّهِ أَرْبَابَ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رب بنا لیے ہیں، اور وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ عبادت کے ساتھ یہاں پر اب جو ہے وہ محبت کا لفظ آیا، اس لیے کہ ہمارا اب اگلا جو ذیلی عنوان ہے اس ٹاپک کا وہ اللہ سے محبت ہی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تزل جو ہے وہ خاکساری اور محبت ہی کا ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن میں جب ایک آیت نازل ہوئی، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر، من دون اللہ کو چھوڑ کر کچھ ارباب اپنے علماء کو اور اپنے رہبان کو رب بنا لیا ہے۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کی عبادت بھی کر رہے اور اللہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے؟ احبار یعنی علماء کو اور اپنے درویشوں کو رب بنا لیا۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، یہ صحابی تھے، پہلے یہ عیسائی تھے،
انہی کے بارے میں بات تھی، نصارہ کے بارے میں. تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو کبھی بھی رب نہیں کہا. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا وہ لوگ جس چیز کو حلال کہتے تھے تم اس کو حلال سمجھ کر اختیار نہیں کرتے تھے، اس کو قبول نہیں کر لیتے تھے؟ کہا ہاں ایسا تو ہے. وہ لوگ جس چیز کو حرام کہتے تھے جبکہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے تم اس کو حرام سمجھ کر چھوڑ نہیں دیتے تھے؟ کہا ہاں